میں ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویلاگ۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک ایسے قانون دان اور آئینی ماہر کی جس نے پاکستان کے اٹارنی جنرل کی حیثیت سے اور پاکستان کے وزیر قانون اور پارلیمانی وزیر کی حیثیت سے فرائض انجام دیے، اور انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ پاکستان کے پہلے وزیر برائے انسانی حقوق بنے۔ پھر انہوں نے اپنی ساری زندگی انسانی حقوق کے لیے ہی وقف کر دی اور خود کو آخر میں سیاست سے الگ کر لیا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے سابق وفاقی وزیر سید اقبال حیدر کی۔ بظاہر ان کی پہچان پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی سیاست ہے، لیکن انسانی حقوق، خاص طور پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے ان کی بڑی خدمات ہیں، اور انہوں نے جن لوگوں کے لیے آواز اٹھائی، مظلوم طبقے کے لیے، ناانصافی کا شکار طبقے کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی اور ان کا کیس لڑتے رہے، اور ان کے لیے مؤثر آواز بننے پر انہیں عالمی سطح پر سراہا بھی گیا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سیاست میں فوجی حکمرانوں کی مداخلت کو ٹوکا، روکا، احتجاج کیا، اعتراض کیا، اور اسی پاداش میں انہیں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3-4 بار نہیں بلکہ 10 مرتبہ گرفتار کیا گیا اور سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا۔ یہی ان کی سزا تھی کہ وہ ہر مرتبہ جب بھی جمہوریت کے حق میں آواز اٹھاتے تھے، انہیں آمرانہ حکمران پابند سلاسل کرتے تھے۔ سید اقبال حیدر 14 جنوری 1945 کو آگرہ میں پیدا ہوئے اور 11 نومبر 2012 کو کراچی میں وفات پائی۔ 67 سال کی عمر میں انہوں نے کافی نام کمایا، انسانی حقوق کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے۔ MRD جو پاکستان میں بحالی جمہوریت کی ایک مؤثر اور یادگار اور مثالی تحریک بنی، جس نے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے خلاف تحریک چلائی، اس میں وہ ایک انتہائی اہم کردار رہے اور ایکٹنگ سیکرٹری جنرل کافی عرصے تک انہوں نے فرائض انجام دیے اور مؤثر آواز بنے رہے۔ 1977 سے لے کر 1982 تک وہ قومی محاذ آزادی QMA کے پلیٹ فارم کے سرگرم تھے اور اس کے صدر تھے، اور آنر کلنگ پر پہلا بل ڈرافٹ کرنا اور قومی اسمبلی میں ٹیبل کرنا، یہ بھی ان کو اعزاز حاصل ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سید اقبال حیدر کی صاحبزادی علیزہ حیدر نے بھی قانون دان بننا پسند کیا۔ وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے MNA بھی بنی، اور اقبال حیدر نے سیاست کا آغاز تو پیپلز پارٹی سے نہیں کیا تھا، لیکن پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے سیاست کو خیر بات ضرور کہا۔ پیپلز پارٹی نے انہیں سینیٹر بنایا، پیپلز پارٹی نے انہیں وفاقی وزیر بنایا، پیپلز پارٹی نے اٹارنی جنرل بنایا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ان کو بہت اعتماد حاصل تھا، اور بے نظیر بھٹو سے اکثر لوگ کہا بھی کرتے تھے کہ آپ اقبال حیدر جیسے لوگوں کو کیوں ساتھ لے کر چلتی ہیں، یہ تو بھٹو صاحب کے دور میں ان کے ساتھ نہیں تھے، ان کے خلاف تھے، یا اس طرح کی بہت ساری باتیں بی سے کی جاتی تھیں۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں بھی بی سے باقاعدہ اقبال حیدر کا نام لے کر اعتراض اٹھایا گیا تھا، لیکن بی نے کہا کہ میں ان کی خدمات دیکھتی ہوں، ان کے ماضی کے حوالے سے آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ الگ باتیں ہیں، میں پیپلز پارٹی کے کردار کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے ان کو ساتھ لے کر چل رہی ہوں۔ سید اقبال حیدر نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے انسانی حقوق کے معاملات پر توجہ مرکوز رکھی، خدمات انجام دیتے رہے، اور زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے خود کو انسانی حقوق کے کاموں کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور ان کی کوشش تھی کہ پاکستان میں قانون کا بول بالا ہو، انصاف کا بول بالا ہو، قانون کی بالادستی ہو۔ انہوں نے ہر تحریک میں حصہ لیا، جتنی تحریکیں بحالی جمہوریت کے لیے چلیں، جتنی تحریکیں قانون کی عملداری کے لیے چلیں، اس میں وہ پیش تھے۔ گرفتاری دینے کا وقت آتا تھا تو وہ سب سے آگے ہوتے تھے، اور وہ سب سے مؤثر آواز تھے۔ وہ لکھنے میں بھی طاقتور تھے اور وہ بولنے میں بھی پاورفل تھے۔ انہوں نے ٹی وی پر بے شمار پروگراموں میں، بے شمار انٹرویوز میں، بیانات میں کھل کر وہ باتیں کی جنہیں کرتے ہوئے بہت سے لوگ 10 مرتبہ سوچتے ہیں، گھبراتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، لیکن اقبال حیدر ببانگ دہل کہا کرتے تھے کہ سیاست میں فوج کی مداخلت کا کوئی نہ گنجائش ہے، نہ اس کی کوئی اجازت ہے۔ اس لیے عدالتوں کے فیصلوں کے حوالے سے بھی وہ کھل کر بولتے تھے، اور پاکستان کی عدلیہ کی اچھی اور جو تلخ یادیں ہیں ان پر بھی وہ کھل کر اظہار خیال کیا کرتے تھے۔ میری سید اقبال حیدر
کافی ملاقاتیں رہیں کورٹ رپورٹنگ کے وجہ سے. سندھ ہائی کورٹ میں اکثر ان سے ملاقاتیں ہو جاتی تھیں. اس کے علاوہ ایوان وقت میں جب میں مذاکرہ کیا کرتا تھا تو وہ نوائے وقت کے دفتر تشریف لاتے تھے. ہماری دعوت پر وہ مذاکرات میں آتے تھے اور ان مذاکروں میں وہ کھل کر اظہار خیال کرتے تھے. کسی بھی موضوع پہ جب آپ انہیں دعوت اظہار خیال دیتے تھے تو وہ بغیر لگی لپٹی بات کرتے تھے اور تاریخ پر ان کی ایک گہری نظر تھی اور وہ پاکستان کے قیام کے بعد سے لے کر بھٹو صاحب کے دور اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور پر کھل کر بات کرنے کے عادی تھے. ڈرتے نہیں تھے, ہچکچاتے نہیں تھے, جو ان کے دل میں ہوتا تھا بات کرتے تھے. کئی تقریبات میں, کئی ڈنرز میں, کئی ڈپلومیٹک تقریبات میں ان سے ملاقات ہوئی. ان کو ہمیشہ اپرائٹ پایا. بااصول آدمی تھے اور اپنی بات کرتے تھے, سمجھاتے بھی تھے, تھوڑا سا محتاط رہنے کے لیے بھی کہتے تھے دوسروں کو. خود احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ چکے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنا کردار نبھا دیا, جو بھی ہمیں آتا تھا ہم نے قوم کے سامنے پیش کر دیا. غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی, کمزوریاں بھی ہماری ذات میں رہی ہوں گی, لیکن ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ اپنی